بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر کے آخری دنوں میں ایک عیسائی بھائیوں کا تہوار کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے، اور اس کے کچھ وقفے اور کچھ دنوں کے بعد نئے سال کا آغاز ہوتا ہے 1 جنوری کے ذریعے سے۔ اور ان دونوں موقعوں پر ہماری غیر مسلم برادری، خاص طور پر کرسچنز، یہ بڑے جوش خروش کے ساتھ ان دونوں مواقع کو اور دونوں چیزوں کو مناتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کرسمس تو ان کا مذہبی تہوار ہے، اور 1 جنوری کو بھی وہ اسی اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں چونکہ ان کے مذہب کی بنیاد اس وقت کسی وحی اور کسی تہذیب کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ بد تہذیبی اور فحاشی کا دوسرا نام اس وقت میں مذہبی رسوم و رواج کی شکل اختیار کر گیا ہے، لہٰذا وہ ان موقعوں پر انتہائی بدتمیزیاں کرتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، اور موج مستی ننگا ناچ ہوتا ہے۔ اب اس ماحول اور اس رسم و رواج کا پھیلاؤ اور اس کی ترویج اس طریقے سے ہو گئی کہ پھیلتے پھیلتے وہ دوسرے مذاہب میں بھی اور ہوتے ہوتے مسلمانوں میں بھی یہ بات پھیل چکی ہے کہ وہ بھی کرسمس کو اہتمام سے منانے لگے ہیں، اور وہ بھی نیو ایئر کو اہتمام سے کرنے لگے ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ نہ کرسمس کوئی خاص بات اس کی اسلام میں ہے، نہ نیو ایئر کی کوئی بات اسلام سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ دونوں باتیں غیر اسلامی ہیں۔ مسلمانوں کا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، وہ نیو ایئر ہے مسلمانوں کا۔ جنوری مسلمانوں کا نیو ایئر نہیں ہے۔ تو اس لیے ان موقعوں پر بدتمیزیوں سے، بے حیائیوں سے اور ہر قسم کی گندگیوں سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو کل قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ کہیں ہمارا حشر ان قوموں کے ساتھ ہو جائے جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان موقعوں پر ان بدتمیزیوں سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ اس موقع پر اپنے بچوں کو گاڑیاں نہ دیں، کیونکہ وہ گاڑیاں لیتے ہیں اور ادھر ادھر بھگاتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں۔ پیسے نہ دیں کہ جس سے وہ کیک خریدتے ہیں اور مختلف پارٹیوں میں اور مختلف شوز جو ان موقعوں پر ہوتے ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو پہلے سے آگاہ کر کے اور ان کے ذہن سازی کر کے، ان پر نگرانی کر کے ان دنوں میں خاص طور پر اپنے ساتھ رکھیں، اپنی نگرانی میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ بڑھتا ہوا طوفان جو مغربی کلچر سے چلا ہے اور اسکولوں میں اس کو پروان چڑھایا گیا ہے، وہ بچوں کے ذہنوں میں رچ بس گیا ہے۔ صحیح بات ہم ان کو بتائیں گے تو انشاءاللہ بچے بات سمجھیں گے اور تعلیمات اسلامی پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اللہ ہر قسم کے فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔